السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، ہم آدم علیہ السلام کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 جو ذکر کی گئی تھی یا پڑھے تھے ہم نے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ تو ابلیس فرشتوں کے بیچ میں اس کا شمار تھا، حالانکہ یہ جناتوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جب حکم دیا یہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ فرشتوں نے تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار کرنے کی وجہ کہ اس نے اپنے خود ساختہ طور پر جو اسے خوبی اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی، اس خوبی کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اس نے تکبر کیا، اس خوبی کی بنیاد پر تکبر کیا، اور یہ تکبر نے اور اللہ کی نافرمانی نے اسے کافر بنا۔ تکبر، اللہ کی نافرمانی اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا، یعنی آدم علیہ السلام کو اس نے اپنے سے کمتر سمجھا اور اللہ کی نافرمانی بھی کی، تو یہ تکبر اس کا تھا، اور اس تکبر نے اسے اللہ رب العزت کی قربت سے دور کر۔ اصل میں یہ اگزام تھا، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ہر کسی کی فطرت کو، ہر کسی کی سوچ کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جو اندر سے اسلام میں نہیں تھے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار نہیں تھے، نبی مکرم کی سچی محبت والے نہیں تھے، اطاعت والے نہیں تھے، لیکن اوپر سے وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے اور دھوکہ دیا کرتے تھے، اصل میں اندر سے وہ منافق تھے۔ تو اللہ رب العزت ایسے اگزام لیتا تھا اور انہیں ظاہر کر دیتا تھا صحابہ اکرام کے سامنے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کے نافرمان لوگ، یہ نبی کے نافرمان لوگ۔ یہ کیوں؟ یہ اصل میں حجت پوری کرنا ہے، ورنہ اللہ رب العزت عالم ارواح میں جب خطاب کیا تھا الستو بربکم، اس وقت سے اللہ رب العزت، اور اللہ تو اللہ ہے، وہ تو پہلے سے یہ جانتا تھا کہ کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کون جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہیں سے اٹھا کر کے وہ جنت اور جہنم میں داخل کر دیتے۔ لیکن جنت اور جہنم میں جانے کے بعد لوگ، مخلوق اعتراض کرتی کہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے، پھر ہمیں کیوں ڈالا گیا؟ ابلیس بھی اعتراض کرتا کہ میں اتنی عبادت کرتا تھا، مجھے جہنم رسید کیوں کر دیا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک ایگزام لیا، اور اس ایگزام سے حجت پوری ہو گئی، اصلیت سامنے آ گئی۔ آپ کا اور میرا بھی روز ایگزام ہو رہا ہے، اور ہم اگر اپنے ایگزام میں فیل ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے حجت بن حشر کے میدان۔ اللہ کہے گا دیکھو یہ حکم تھا میرا، تم نے اس کا نافرمانی کی، کیا جواب دیں؟ ہاں غلطی ہوگی، اس واقعے میں ہم نے یہی سیکھیں گے کہ غلطی ہوگی، لیکن غلطی کے بعد دو چیزیں سامنے آئیں گی، ایک ابلیس کا کیریکٹر سامنے آئے گا، اور لغزش میں دوسرا آدم علیہ السلام کا کیریکٹر سامنے آئے گا۔ غلطی دونوں سے ہوئی، ابلیس اکڑ گیا، اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا، اور اپنی غلطی کی وجہ اللہ رب العزت کو قرار دیا کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، اور پھر حسد لے کر کے آیا، اس نے بغض لے کر کے آیا آدم علیہ السلام اور آدم ذات کی، اور اس نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگا۔ ایک کیریکٹر یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس پہ اکڑے رہنا، معافی نہ مانگنا، ایکسپٹ نہ کرنا، قبول نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے کیریکٹر میں کہ انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے یہ نہیں کہا ابلیس نے مجھے بہکایا تھا یا فسلایا تھا یا میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، تو یہ کیریکٹر ہے۔ تو بہرحال پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا، اور اتنا ہی آپ اگر اپنے نوٹس میں لکھ لیں گے تو کافی ہوگا، یہاں سے آپ کو لکھنا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں جو ہم نے پڑھا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، تو یہاں سے فرشتوں کا عمل پتہ چلا کہ فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29، اس کی تفسیر میں ہم نے دیکھا، پھر جب میں نے اسے درست کر دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا فرشتوں کو۔ سورہ صاد آیت نمبر 72 میں بھی تھا کہ چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا دوں
اور اس کے اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو فوراً مانا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، سارے فرشتے یعنی بڑے بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور عرش کو تھامے ہوئے فرشتے، سارے فرشتے اس میں شامل کر دیا اللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 73 تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھا سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی طبیعت و فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری رکھ دی۔ ان کی فطرت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری رکھ دیا، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے تعلق سے ایک عقیدہ یہ بھی پتا چلا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ہمارے بلانے سے، ہمارے پکارنے سے فرشتے نہیں آئیں گے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27 کے اندر بھی اس طرح کا مضمون مل جائے گا۔ فرشتے نہ ہی عبادت سے اکتاتے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں اکتاتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 اور سورہ فصلت آیت نمبر 38 تو پتہ یہ چلا کہ ایگزام میں فرشتے سارے کے سارے کامیاب ہو گئے، اور فرشتوں کی جماعت میں عزازیل بھی تھا، اور عزازیل نے انکار کیا اور پھر وہ ابلیس کہلایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا ابلیس عزازیل نے انکار کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں ہم نے پڑھا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اس آیت میں دو چیز پتہ چلی کہ اس نے انکار کیا اور تکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 31 میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوائے ابلیس کے اور اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 31۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ہم نے دیکھا ابلیس تھا، اس نے انکار کیا، وہ جناتوں میں سے تھا اور اپنے رب کا حکم اس نے نہیں مانا۔ سورہ صاد آیت نمبر 74 میں بھی کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو۔ تو یہ تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک حدیث ہم نے پڑھا تھا، حدیث نمبر 91 کہ تکبر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور ابلیس نے یہ دونوں کام کیا کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا بھی انکار کیا اور اپنے سے کمتر سمجھا آدم علیہ السلام۔ اور یہ تکبر ایک بڑی بیماری ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تکبر کرنے والے کا انجام دنیا میں یہ ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5790 کہ دنیا میں اسے دھسا دیا گیا تھا ایک تکبر کرنے والے کو، اور اللہ رب العزت قادر ہے جب جس کو چاہے جیسا سزا دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ یہاں صرف عبرت کے لیے کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والے سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں ہی اللہ نے دھسا دیا اور وہ دھستا چلا جائے۔ تکبر کرنے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ تو آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4918۔ خلاصہ کلام، اللہ کے حکم کا انکار کیا، جو اللہ کے حکم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہی تکبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ یہ اس کا ایک گمان تھا، ابلیس کا ایک گمان تھا جس کی وجہ سے اس نے تکبر کیا۔ یہ اس کی سوچ، ابلیس کی سوچ کیا تھی کہ جس کی بنا پر اس نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اس کی سوچ کیا تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی سوچ ویسی ہو؟ اگر ویسی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ یہ جو فطرت ابلیس کی ہے اس فطرت سے ہم سب کو محفوظ۔ تو ابلیس نے سورہ اعراف آیت نمبر 12 کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، مطلب اس نے اپنے آپ کو بہتر اس لیے سمجھا، اللہ کی عطا جو تھی اس عطا کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، جبکہ اس میں اس کا کوئی رول نہیں تھا، اب تو اللہ نے عطا کیا تھا تو اس کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا کہ میں آگ سے بنا تھا۔ سورہ ہجر 32 اور 32 اور 33 وہ کہنے لگا کہ میں بشر کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے اور سڑے ہوئے گارے کی، اور یہ بشر ہے، میں نہیں کروں، یہ اس لیے یہ کمتر ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں بات رکھتا ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، گویا کہ میں اس لیے میں نے نہیں کیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 میں وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابلیس نے اس میں کون سی بات غلط کہی تھی؟ اس کا قول غلط نہیں تھا، لیکن یہ بہتر ہونے کے لیے
ان صفات کی وجہ سے کوئی بہتر ہوتا ہے، یہ سوچ اس کی غلط تھی، اس کے کلمات، اس کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ غلط نہیں تھی، لیکن یہ خوبیوں کی وجہ سے کوئی بہتر ہوتا ہے، یہ سوچ اس کی غلط تھی۔ اس نے کیا بولا تھا، اس کی بات غلط نہیں تھی۔ کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا تھا؟ آگ سے بنا تھا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ کیا ابلیس کا شمار فرشتوں میں نہیں تھا؟ بالکل اس کا شمار فرشتوں میں تھا۔ کیا وہ ہزاروں سالوں سے اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری نہیں کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا۔ تو نتیجہ اس کا گمان تھا، یہ ابلیس کی نظر میں جس کے پاس یہ چیز ہوگی وہ بہتر ہے۔ ہم اپنا جائزہ کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، کہیں اس عطا کی بنیاد پر ہم بھی تو تکبر نہیں کرتے، ہم بھی تو اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہی پچھلی کلاس کا اصل پوائنٹ تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے، سیلف انالیسس کریں گے کہ میں اپنے آپ کو کیا بہتر نہیں سمجھتا، اور ہر کسی کے ذہن میں وسوسہ یہ ڈال کر کے شیطان نے رکھا ہے کہ تو بہتر، ہر کسی کے ذہن میں جیسے اس کے ذہن میں تھا ویسے سب کو اس نے بنا دیا کہ تو بہتر ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، اور ان صفات کی بنیاد پر جو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، جو اللہ کی عطا ہے۔ جیسے میں سید ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں پیسے والا ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں ڈگری والا ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں خوبصورت ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں نے اتنے پیسے خود سے کمائے ہیں اس لیے میں بہتر ہوں، میرے پاس ہر سوالات کا جواب ہے اس لیے میں بہتر ہوں۔ تو بتائیں اس میں کیا خوبی ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہماری سوچ ہے کہ اس کی بنیاد پہ بہتر ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نزدیک کس بات پر بنیاد پر بہتر ہوتے ہیں وہ سوچنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم بات جس کو نوٹ کریں گے، ایسا سوچنا کہ میں سید ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں پیسے والا ہوں، ڈگری والا ہوں، خوبصورت ہوں، اتنا یہ ہے اس وجہ سے بہتر ہوں، یہی تو تکبر ہے، اور یہی تو دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، یہی دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، اور یہی تکبر ہے۔ یہ گمان ہے کہ اس لیے بہتر ہوں جیسے ابلیس کا گمان تھا۔ پھر بہتر کون ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر واضح کیا کہ اللہ کے نزدیک بہتر کون، اور آیت نمبر 13 کہ پہلے جو 2 آیتیں ہیں جہاں سے رکوع اسٹارٹ ہوا ہے، یعنی ایک موضوع جہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، تو آیت نمبر 11 سے موضوع اسٹارٹ ہوا، رکوع اسٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں 6 چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی۔ اور غور کریں، واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ وہ چیزیں اللہ رب العزت نے گنائی ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر اگر تکبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، تو یہ 6 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ نمبر 1، مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 2، عیب نہ نکالو۔ نمبر 3، برے القاب سے نہ پکارو۔ چوتھا، بدگمانی نہ کرو۔ پانچواں، بھید نہ ٹٹولو، مطلب کسی کے اندر برائی نہ ٹٹولو۔ چھٹواں، غیبت نہ کرو۔ اور یہ 6 چیز پہ اگر آپ غور کریں تو یہ وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اس لیے وہ مذاق اڑاتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اس لیے اس کے اندر عیب نکالتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے کیونکہ اپنے بارے میں اس کو بہت اچھا گمان۔ پھر اللہ رب العزت سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر بتاتا ہے کہ کون بہتر ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے والا بنایا، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت بہتر، پھر سے سنیں، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت، سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا تقوی کیا؟ کہ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو۔ اللہ کا تقوی کیا؟ کہ اللہ کی پکڑ وہ ایسی جانتا ہے کہ اللہ ایسا پکڑنے والا، ایسا سخت پکڑنے والا، اور اس سے وہ ڈرتا ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے وہ بچتا ہو۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی رکھنے والا ہے، ڈر رکھنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر۔ یہ دولت اور خوبصورتی، یہ سب تو اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا باخبر ہے، اللہ کو سب خبر۔ اس طریقے سے ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اپنے گمان کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کفر تک پہنچا۔ اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم اپنے اندر اگر ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں، اور ہم سب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کے لیے کیا حکم فرمایا، کیونکہ ابلیس نے اپنے آپ کو تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 13، اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، مطلب اونچائی سے اسے اتارنے کا حکم دے دیا، اور آسمان کی اونچائی تک ایسے لوگوں کی روحوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا، وہ پہلے ہی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور وہیں سے پھینک دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کر، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے۔ تو تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے نیچے نکالا اور اسے ذلیل کہہ دیا، اور ذلیل کہہ کر کے اس کو باہر کر۔ سورہ ہجر آیت نمبر 34 35
اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا صبح تو ہی مردود ہے، اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہو۔ تو واقعی ہم قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اور جب بھی قرآن کو شروع کرتے ہیں تو اس کو لعنت بھیجتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہاں سے نکل جا، اللہ رب العزت نے کہا، اور تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوگی، یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 77 78 77 اور 78 سورہ صاد۔ اللہ نے کہا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہو۔ وجہ اپنے آپ کو خود ساختہ طور پر، اپنے طور پر بہتر سمجھ لینا اور پھر اس کے اوپر اترانا، اور جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تو اس نے تکبر کیا، کفر کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی اس سزا کی بنیاد پر، اس کی اس سزا پر پکڑ لیا، اور اللہ رب العزت نے اسے آسمان سے اترنے کا، یعنی اونچائی سے اترنے کا کہہ دیا، اور یہاں سے نکلنے کا کہہ دیا، اور مردود کہہ دیا، اور اس کے اوپر قیامت تک لعنت ہوگی۔ تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایگزام میں یہ فیل ہوا، تو اسے کیا کرنا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ناراض ہو گیا تھا تو ابلیس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو فوراً اپنی غلطی کو قبول کرنا تھا، توبہ کرنا، لیکن اس نے توبہ اور استغفار کو نہیں چنا، اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا، اور اس نے کیا کیا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بچا لے ان صفات سے جو غلطی کرنے کے بعد ابلیس کیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 14، پہلا سورہ آراف آیت نمبر 14، سورہ آراف آیت نمبر 14، جب اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا اور اسے دربار سے نکلنے کا حکم ہو گیا اور قیامت تک لعنت کا حکم ہو گیا، تو یہ توبہ نہیں کیا، اور کیا کیا اس نے ایکسکیوز رکھا کہ میں اس وجہ سے گمراہ ہوا، میں نے اس وجہ سے یہ نہیں کیا، اور کچھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کی۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبر سے اٹھائے جائے، مطلب ابھی مجھے سزا نہ دی جائے، ابھی مجھے قید نہ کیا جائے، ابھی مجھے تو مہلت دے۔ کب تک کے لیے مہلت مانگ رہا ہے؟ قیامت تک، کہ لوگ جس دن اٹھائے جائیں گے، یعنی حساب و کتاب جس دن ہوگا اس دن تک تو مجھے مہلت دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا سنا یا نہیں سنا؟ ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہماری دعا نہیں سنے، اس لیے ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچائیں کیونکہ ہم بہت گنہگار۔ تو کیا ابلیس سے بڑے گنہگار؟ ابلیس کے لیے تو فائنل ہو گیا کہ تو جہنم میں جائے گا، ہمارے لیے نہیں ہوا۔ ابلیس کو تو اللہ نے نکال دیا دربار سے، ابلیس کے لیے تو قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، وہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا رحمان اور رحیم اللہ رب العزت ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس نہیں گیا کہ تم اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہو اور فرشتوں سے بھی زیادہ تمہاری وقار ہے اور عزت ہے، اور فرشتوں کو بھی تمہارے سامنے تعظیم کے لیے جھکا دیا گیا ہے، تم بڑے ہو، تم اللہ سے دعا مانگ دو میرے لیے، ایسا نہیں کہا۔ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگتا۔ اس نے کہا اور جو لوگ اللہ کے دربار میں نہیں جا کر کے کہیں اور جاتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحمان یہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے بڑا کوئی رحمان ہو سکتا؟ رحمت کے اللہ رب العزت نے 100 حصے کیا اور ایک حصے میں یہ پوری دنیا کی رحمت، اور اس رحمان کو یوں کہنا کہ وہ ہمیں نہیں سنے گا کیونکہ ہم گنہگار ہیں، یہ سن لیں گے، مطلب یہ زیادہ رہیں گے۔ تو یہ ایک عبرت کی بات کہ ابلیس نے بھی اللہ رب العزت سے دعا کیا، اور ایسی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، تو دعا مانگا اور بغیر وسیلے کے مانگا، اور سب سے بڑا گنہگار نے دعا مانگا۔ 3.15 آیت نمبر 15، اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اب وہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 16، وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، گمراہ خود، اللہ کی نافرمانی خود نے کیا، خود اپنے گمان پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اپنے گمان سے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے بندے کو حقیر سمجھا، یہی تکبر ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ۔ یہ ایسی عقل پہ اس کے پردہ پڑا۔ کوئی بچہ یوں کہے کہ میں 10th میں اس لیے فیل ہو گیا اس اسکول کی وجہ سے، نہ اسکول ہوتا، نہ میرا ایڈمیشن ہوتا، نہ میں پڑھتا، نہ میں فیل، اس طریقے کی بات ہے کہ تو نے مجھے گمراہ۔ تو پھر آگے وہ کہتا ہے میں ان لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پہ، یعنی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ اب سنیے پوری راز کی بات پتہ چل رہی، کیونکہ شیطان ہمارا اس دنیا میں ہم ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، اور شیطان ہمارا دشمن جو ہمیں فیل کرنا چاہتا، اور وہ کہاں سے کیا کیا کرے گا، یہ پورے راز کی باتیں کھل رہی ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا
کہ ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کتنی بڑی راز کی بات پتہ چلی کہ وہ یہودی نصرانی مجوسی کے پاس نہیں جائے گا, وہ شرک کرنے والوں کے پاس نہیں جائے گا, وہ بدعت کرنے والوں کے پاس نہیں جائے گا. وہ کس کے پاس جائے گا؟ جو صراط مستقیم پر ہے, جو اللہ کے کلام پر, نبی کے فرمان پر اور صحابہ کے انداز پر جو زندگی جی رہے ہیں, جنہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے, جیسے رسول اللہ نے سمجھا ہے, جیسے رسول اللہ نے عمل کیا ہے. یہ ہے صراط مستقیم جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ کر کے آئے. انہی کے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں. تو اب ہمیں سب سے زیادہ سترک رہنے کی, سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت کہ وہ کہیں اور نہیں ہماری کلاس کو ڈسٹرب کرنا, وہ کہیں اور نہیں ہماری جماعت اور ہماری گھر اور ہماری ساتھیوں کے بیچ میں وہ آئے. تو ہم اس کی چالوں کو سمجھیں کہ وہ کس طریقے سے پھوٹ ڈالنے کی اور کس طریقے سے تباہ اور برباد کرنے کی ہوں. تو میں سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں. یہ شیطانی فطرت ہے. یہاں سے کیا چیز پتہ چلی؟ ایک بات کہ یہ شیطانی فطرت ہے, اللہ کی نافرمانی کرنا اور الزام بھی اللہ رب العزت کے اوپر لگا. شیطانی فطرت ہے. اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو گئی تو بیوی سے کہتے ہیں تیری وجہ سے ایسا, میں فجر میں کیوں نہیں اٹھا, تیری وجہ سے. بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. یہ شیطانی فطرت. غلطی ہو گئی اس کو ایکسپٹ کریں, قبول کریں اس کو. یہ نہ کہیں کہ ماحول ہی ایسا ہے, میں کیا کروں, لوگ ہی ایسے ہیں, اس نے مجھے اکسایا تھا غیبت کرنے میں, چغلی کرنے میں, وہ آئی تھی اس وجہ سے میں نے چغلی کی. یہ شیطانی فطرت کہ غلطی خود کرنا اور کسی اور کے اوپر اس غلطی کو لگا دینا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو. جبکہ سلیم الفطرت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا, اے اللہ میں نے ظلم کر. تو فطرت یہ ہونا چاہیے کہ وہ غلطی کو خود ایکسپٹ کرے اور توبہ کرے, اور سیدھی راہ پر وہ شیطان بیٹھے گا. تو ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنا. آیت نمبر 17, پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس سے ضرور آؤں گا. مطلب ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. تو یہ آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آنا کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کہ میں آگے سے آؤں گا یعنی ان کو آخرت کا شک دلاؤں گا کہ پتہ نہیں جنت ہے, پتہ نہیں جہنم ہے. آتا نہیں وسوسہ, یہ شیطان اس طریقے سے وسوسے لے کر. تو جب ایسے وسوسے آئے تو فوراً شیطان کو بھگانا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پیچھے سے آؤں گا یعنی دنیا کی محبت کو لاؤں گا کہ گھر بھی ضروری ہے, کاروبار بھی ضروری ہے, دولت بھی ضروری ہے. تو دنیا کی محبت لے کر کیا, تو دنیا کی محبت کرنا ہے لیکن کتنی, جتنی اس کی وقت ہے. رائٹ سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, یعنی دین میں کنفیوز پیدا کرے گا, مشتبہ لائے گا, کنفیوز پیدا کرے گا دین کے اندر کہ ارے پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, پتہ نہیں اس آیت کا کیا مفہوم ہے, ہو سکتا ہے یہ آیت مکہ کے لیے ہو, مدینہ کے لیے ہو. کنفیوز پیدا کرے, جبکہ آیت بالکل صاف ہے. اور لیفٹ سے آئے گا یعنی گناہ اور نافرمانی کی خواہش پیدا کرے گا, گناہ اور نافرمانی کی خواہش پیدا کرے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور تم اس کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. دو بات یہاں سے پتہ چلی, اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے یعنی اکثریت گمراہ ہوتی ہے. اور اس قسم کی بات 17 مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور ہمارے ہاں اکثر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں مطلب یہ صحیح ہے, جبکہ اللہ نے کیا فرمایا. اور ہر دور میں آپ نبی کے چاہنے والوں کو, نبی کے ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کم ہوتے ہیں اور قیمتی چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے. لوہا کم, اس سے کم چاندی, اس سے کم سونا اور اس سے کم ہیرا. تو کم یہاں خیر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے ہم سمجھیں گے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایمان والوں کی کم ہوتی ہے اور غیر ایمان والوں کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے, ایمان والے کم ہوتے ہیں. شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ہے کہ اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی لیکن اس کے بعد بھی اسے شکر نہیں ہے, اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھری, اس کی سوچ ہی ایسی ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور یہی کفر ہے. کیا ہے کفر؟ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر کہیں اور ادا کرنا کہ یہ فلاں نے مجھے عطا کیا, یہ فلاں نے مجھے عطا کیا. اور نعمت کا بدلہ ہے کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پہ الحمدللہ کہہ دینا, اللہ تو نے دیا ہے, اس کا کریڈٹ کسی مخلوق کو نہیں دینا. چلے آگے آتے ہیں آیت نمبر 18. اللہ نے کہا نکل جا, اس سے ذلیل دھتکارا ہوا. اب اس نے جو ہے ایکسکیوز پہ رکھا اور اللہ رب العزت سے مہلت مانگی, اللہ نے مہلت دے دی لیکن دربار سے نکالا. اللہ نے کہا نکل جا, اس سے ذلیل دھتکارا ہوا. پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سے ضرور بھر. یہ فیصلہ اللہ نے کہ تو نکل جا اور تجھے بھی جہنم, اور جو تیری پیروی کرے گا اس کو بھی جہنم. تو پیروی دو ہے, ایک تو اطاعت اور فرما برداری ہے, خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے رسول, خوشی اور محبت تذلل کے ساتھ اللہ رب العزت کی, اللہ کے نبی کی. اور جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری ہے. تو جس نے شیطان کی اتباع کی اللہ رب العزت اسے اور شیطان کو جہنم رسید. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 62. سورہ بنی اسرائیل آیت. کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی. اب دیکھیں جو وجہ ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیوں نفرت کر آدم علیہ. ایک تو اس کی غلطی تھی کہ اس نے خود ساختہ طور پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا تھا, تو جب اللہ رب العزت کا علم اسے ملا تو اسے واپس ہو جانا تھا. لیکن اس کے بعد
اس کے اندر یہ ایک نئی بیماری پیدا ہو. یہ دوسرے نمبر پہ یہ بیماری پیدا ہو. پہلے پہ تو بدگمانی کہ اپنے آپ کو گمان کر لیا اس نے کہ میں بہتر ہوں, اور یہ کیوں ہوا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ ابلیس کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے, مطلب آدم کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے نا, اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں ان سب کو تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں, یعنی سب کو اپنے بس میں کر لوں, سب کی جڑ کاٹ. کیا چیز پتہ چلی یہاں سے؟ کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی, یہ چیز اس کو برداشت نہیں کہ میرے سے زیادہ عزت اس کو کیسے, اتنا عبادت گزار, فرشتوں میں رہنے والا, اور یہ اعتراض کس کے اوپر کر رہا؟ اللہ کے اوپر. عزت کس نے دیا؟ اللہ نے. ہم لوگوں کے بیچ میں بھی اکثر ایسا آ جاتا کہ میرے سے زیادہ اس کی پوچھ, خاندان میں میرے سے زیادہ, جماعت میں میرے سے زیادہ, لوگوں میں میرے سے زیادہ وہ پاپولر ہو رہا ہے, پہچان والی ہے, اس کی زیادہ عزت ہو رہی ہے. اب اس کی بربادی کے بارے میں سوچنا, یہ خطرناک بیماری, اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, اور ایک نہیں 11 کی 11, انہیں یہ بیماری ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ یوسف سے اتنی محبت کیوں کرتے, یوسف کی اتنی عزت کیوں, یوسف ہمارے اوپر افضل کیوں. اب اس حسد نے, اس کو کہتے ہیں حسد, جلن جس کو کہتے ہیں, تو اس حسد اور جلن جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں پہ پٹی لگ جائے, پھر وہ کچھ نہیں سوچتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کو صرف ایک ہی بات دکھتی ہے کہ اس کی عزت ختم کرنا تاکہ اس کی جگہ میں پہنچ جاؤں, میری عزت ہو. تو ان لوگوں نے, جبکہ وہ بہت علم والے تھے, یعقوب علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے نقل کیا کہ یوسف ان کو اپنا خواب نہیں بتانا. کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ وہ خواب کی تعبیر اتنا علم والا. لیکن یہ بیماری ہو گئی, اور اس حد تک ہو گئی کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو جو ہے باپ کے بیٹے کنویں کے اندر ڈال دی, پھر کوڑیوں کے دال میں بیچ دیے. انہیں ذرا سے بھی رحم نہیں آیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ, اس کو کہاں لے کر کے جائیں گے, کہاں بیچ دیں گے, کیا کریں گے, کوئی رحم نہیں آیا. اللہ رب العزت اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ. کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی. اچھا یہ بھی جان رہا ہے کہ عزت اللہ نے دی, اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم سے زیادہ اگر کسی کو عزت مل رہی ہے, کسی کو مقام مل رہا ہے, تو یہ دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یعنی اللہ کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ تو اس کو دولت کیوں دے رہا ہے, اس کو بہت اچھا داماد مل گیا, اس کے بہت اچھے بچے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ تو کچھ کرتے ہیں, ہم کچھ کیڑا نکالتے, کچھ برائی نکالتے, یا جماعت کے اندر اس کی بہت اچھی ہے تو اس کی برائی کرتے ہیں تاکہ یہ صدر نہ بن پائے, میں بن جاؤں. خاندان کے اندر اس کی بہت چل رہی ہے, اسی کا سیان چلتا ہے, تو اب اس کی برائی نکالنا, اس کا بتانا کہ اس کی اوقات تو یہ, اس درجے پہ تو میں آنے والا ہوں. اگر ایسی سوچ ہے تو قرآن نے ہمیں سوچ بتا دی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایسے ہی سوچ رہے تھے, لیکن جو مقام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا, وہ مقام بھی اللہ نے ختم. جب یہ خون سے سنی ہوئی قمیض کو لے کر کے آئے تو یعقوب پہچان گئے, اور جو مقام ان کا بچوں کا تھا ان کی نظر میں, وہاں سے بھی وہ گر گئے. تو ہم کسی کو عزت کو پامال کرنا چاہیں گے, کسی کی عزت اتارنا چاہیں گے, نیچے کرنا چاہیں گے, تو اللہ رب العزت جہاں پر ہم ہیں وہاں پر بھی ہم کو نہیں رہنے دے گا اور ذلیل کر. آگے چل, اللہ ہم کو محفوظ رکھے. کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے, اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا, یہاں پہ بھی کہتا تھوڑے لوگوں کے سوا, ان سب کے تمام نسل کی جڑ میں کاٹ, توحید ان کی اڑا دوں گا. یا تو حسد جو ہے وہ عقل کو ڈھانک دیتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہم نے واقعہ پڑھا, اور پھر آخر میں انہوں نے توبہ کی اور نیکوکاروں میں شامل بھی. آیت نمبر 63 سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ نے فرمایا جا, پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے پوری پوری. مطلب جو تیری اتباع کرے گا شیطان کی تو وہ سب جہنم میں جائیں گے, اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا. جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے ان کو بہکا, یعنی انہیں حرام کی طرف بلا لے. اور ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ تو موسیقی کے ساتھ, مطلب گانے اور بجانے کے ساتھ تو ان کو اپنی آواز سے بلا لے. یہ شیطان کی آواز, اور شیطان کی آواز ہر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف تو بلا لے, اور ان پر اپنی سواری اور پیادے چڑھا دے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ شیطان ابلیس اکیلا نہیں ہے, اس کی پوری فوج ہے جس نے اس کو لگا دیا ہے, اور مال اور اولاد میں ان میں شریک بن جا. تو یہ مال اور اولاد میں بھی شامل ہو جاتا ہے, اور ان میں جھوٹے وعدے, اور شیطان تو انہیں فریب ہی کا وعدہ دے. تو یہ جھوٹے وعدے دے کہ ایک بار تو یہ کر لے اتنی دولت مند ہو جائے, ایک بار یہ جھوٹ بول دے اور تو عزت والا ہو جائے, ایک بار تو ایسا کر لے. تو یہ سبز باغ دکھاتا اور انسان کو نافرمانی کرواتا ہے, اللہ کی نافرمانی حرام کام. تو بے شک میرے بندوں پر, اب آیت نمبر 65, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, اور آپ کا رب کافی ہے کارساز. یہ ایک ابلیس جو آدم علیہ السلام کے دور سے انبیاء علیہ السلام کو بھی پھسلا رہا ہے, وسوسے دے رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف اکسا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور اکساتا کیا ہے کہ یہ کیسا حکم کہ اپنے ہی بچے کو قتل کر. اسماعیل علیہ السلام کو اکساتا ہے, یہ کیسا باپ ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو قتل, یہ کیسا اللہ کا حکم ہے. تو کنکری ماری.
تو بتانا یہاں مقصد یہ تھا. تو اس کا ٹیلنٹ بھی بہت ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اور جو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول سے گمراہ کرنا. تو اب ہمارے لیے تو بڑی ٹینشن کی بات ہوگی کہ یہ ہم کیا لگتے ہیں اس کی لائن میں، اتنا لمبا تجربہ ہے اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اور جو جس لیول کا اور جس لائن کا ہوتا ہے اس لائن سے اس کو گمراہ کر. تو ہم کیسے بچیں گے؟ سوال میرا آپ کا ہے کہ ہم کیسے بچیں گے اس سے. وہ راز بھی ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے یہاں، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کافی ہے کارساز. وہ جس کا کارساز ہو جائے اس کو شیطان کیا کر سکتا. تو اللہ کے بندے یہ کون ہیں، کون سے بندے ہیں جس کے اوپر شیطان کا بس نہیں، جس کو شیطان گمراہ نہیں کر پاتا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا وہ. سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھا، سورہ ہجر سورہ نمبر 15، سورہ ہجر آیت نمبر 36 سے 44 تک، 36 سے 44 تک. اور اس میں وہ نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے، وہ راز بتایا گیا ہے کہ کیا چیز آپ کے پاس ہوگی تو شیطان آپ کو گمراہ نہیں. اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دی جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی. اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، مقررہ وقت تک، یعنی قیامت کے ایک آخری گھڑی تک تجھے مہلت دی جو کر سکتا. اس نے کہا مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب، پھر الزام اللہ کے اوپر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں. اور واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کتنے خوبصورت بن کر کے ہمارے سامنے بہت خوبصورت بن کر کے سامنے آتے ہیں گناہ، کہ وہ ایسے حیران کرنے والے بن کر کے آتے ہیں کہ اللہ، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. اب جب خوبصورت بن کے گناہ آئے گا تو میں ان سب کو. تو یہ ابلیس کا چیلنج ہے کہ گناہ کو وہ خوبصورت کر کے لائے گا اور گمراہ. اب وہ خود ہی کہتا ہے آیت نمبر 40 میں، تیرے ان بندوں کے سوا، مطلب میں سب کو تو گمراہ کر دوں گا لیکن کچھ ہیں جو نہیں، جن کو میں گمراہ نہیں کرتا. تیرے ان بندوں کے سوا جو چنے ہوئے ہوں گے. اور عربی میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. آیت نمبر 40، الا عبادک، الا مگر، عبادک تیرے بندے، منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں چلے. یہ مخلص کیا ہے؟ یہ ہے اخلاص. اور یہ اخلاص کی برکت کہ مخلص بندے کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا. بہت شارٹ میں ہم سمجھے اور وقت بھی کم ہے. صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اللہ کی عبادت. یعنی وہ توحید کو جانتا ہے اور عبادت کے سارے اقسام کو وہ جانتا ہے، اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اب ہم اپنے اعمال کو چیک کریں کہ کتنے ہمارے اعمال ایسے ہیں جو واقعی صرف اور صرف ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ، کسی کو نہیں پتا. تو جس کے اندر یہ اخلاص ہوگا کہ وہ عمل جو کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا. ورنہ شیطان آپ دیکھیں کہ بہت اونچائی تک انسان جاتا ہے اور پھر وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب سے گول. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا. اللہ نے فرمایا یہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راہ ہے. مطلب یہ اخلاص جو ہے، یہ دین جو ہے مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے. یعنی تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی ہوگی. گمراہ یعنی جس نے تیری اتباع کی اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. تو دو ہی اتباع ہے. ہم خود چن لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اللہ کے دشمن شیطان کی، اپنے دشمن شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی. آیت نمبر 43، اور یقیناً ان سب کو وعدے کی جگہ جہنم ہے. کس نے وعدہ کیا؟ اللہ رب العزت نے، کہ تم سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. جو تمہاری اتباع یعنی شیطان کی اتباع کرے گا اس کو جہنم ہے، اور جو عبادت اللہ رب العزت کی کرے گا، جو مطیع اور فرمانبردار بندہ رہے گا، وہ کامیاب ہوگا. آیت نمبر 44، اس کے 7 دروازے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ، مطلب ایک طے شدہ حصہ ہے جس راستے سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن اللہ رب الرحمت تو ہم سب جانتے ہیں بڑی ہے، تو جنت کے 8 دروازے. ابھی ہم نے سورہ ہجر پڑھا، سورہ صاد آیت نمبر 79. اللہ فرماتا ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، مطلب قیامت کا وقت مقرر. اس وقت تک تجھے ڈھیل دی گئی، اور ہر انسان کو تو کب تک بہکا سکتا ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے تو تیرے کو ڈھیل دی. اس نے کہا تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں. کیا اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہے کہ میرا یہی کام، میں یہی مشن کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں. اور دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے ایک شیطان لگا. اور اللہ رب العزت نے بھی ایگزام کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. تو ایگزام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. یہ ہماری آبائی وطن نہیں ہے، ہمارا آبائی وطن تو جنت ہے. آدم علیہ السلام وہاں تھے، کل اس میں اور ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور یہاں پہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں تو سلیبس ہوتا ہے، تو سلیبس ہمارا اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہے، وہ قانون ہے اس زمین کا. اور اس میں جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان.
قسم کھا کر کے اللہ کی آیا ہے تیری قسم میں ان کو ضرور گمراہ. آیت نمبر 83 میں پھر وہ راز کھول دیا گیا کہ کون بچے گا ابلیس سے، شیطان سے. الا عبادک، الا مگر عبادک تیرے بندے، منہم المخلصین مخلص بندوں کے سوا میں سب کو لکھ. تو سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص، عربی میں اگر دیکھیں مخلصی مخلص بندے، اللہ ہم سب کو مخلص بندہ بنے. آیت نمبر 84 اللہ نے فرمایا تو حق ہے، یہ حق ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تم سے اور ان سے جنہوں نے تیری پیروی جہنم کو ضرور بھر، میں ان کو اور تجھ کو جہنم کو ضرور بھر دوں گا اللہ اس کی اطاعت اور برداری سے. اب نتیجہ ہم دیکھ لیں اور اس کو پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیں گے. ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، تکبر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور نکلنے کا حکم دیا. ابلیس نے اپنی غلطی قبول نہ کی اور غلطی کا الزام اللہ پر لگایا کہ تو نے مجھے. اللہ اس صفت سے ہم کو محفوظ رکھے، جو بھی ہم سے غلطی ہو اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، یوں سمجھیے کہ اس کا تو معاملہ بن گیا کہ ہم اپنی غلطی کو پہچانیں اور توبہ رجوع کریں. یہ ابلیس کا حرکت ہے، دوسروں کے اوپر الزام لگا. تو اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگا، غلطی قبول نہ کرنا، غلطی کی معافی نہ مانگ رہا، یہ ابلیس کا. اب آدم سے حسد کی کہ اس کا درجہ بڑا کیوں ہو گیا. یہ حسد، جلن، حسد کسی کی بربادی کی تمنا کرنا. حسد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حسد ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی علم کو دیکھ کر کے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی علم عطا فرما. یہ حسد نہیں. کسی کی دولت کو دیکھ کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی دولت مند. کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی خوشی. یہ حسد نہیں. حسد کیا ہے؟ اس کو تباہ کر اندر سے ایک جلن پیدا کہ اس کی کیوں ہے، یہ برباد ہونا چاہیے. یہ ہے حسد اور یہ بہت خطرناک بھی. یہ عقل کے اوپر پردے لگا دیتی ہے. اور دیکھیں آپ کی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہ کتنا بڑا ان کے بھائیوں کو نقصان ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے اور بلندی اور عطا فرمایا، تو ان کی بلندی کو کوئی چھین نہیں سکتا. جس کو اللہ اونچائی میں پہنچا رہا ہے اس کو کون چھین سکتا؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر. تو کسی کی عزت بڑھ رہی ہے، دولت مند ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی اور بہو صحیح ہے، فلاح فلاح، تو اس سے ہمیں حسد اگر ہم کریں گے تو بربادی کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. متکبر جب اپنے سے آگے کسی کو دیکھتا ہے تو حسد کرا، جلن کرتا. متکبر کس کو بولتے ہیں؟ جو تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا کہ میں بہتر ہوں، تو وہ سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے. اور جب وہ ذلیل جس کو وہ سمجھ رہا ہے اس کی عزت جب بڑھنے لگتی تو اس کے اندر حسد پہ. تو یہ دوسری بیماری پہ. شیطان نے قسم کھا کر وعدہ کیا میں ان کو بہکاؤں گا اور ان سب کو جو ہے جہنم میں لے. قسم کھا کر کے آئے. اس کے بعد اکثریت گمراہ ہوتی ہے. یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے. اکثریت حق کی دلیل کبھی نہیں بنتی. اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. تو یہ الگ الگ جال لے کر کے آئے گا اور یہ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر، یعنی آپ کے اور میرے بیچ میں ہی. اطاعت اور فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے نبی کی کرنا ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں، وہ شادی کا ہو، میت کا بھی معاملے میں، نماز کا، اور جو بھی وہ کرتا ہے تو وہ شیطان کی اطاعت ہو جاتی ہے. جو شیطان کی اطاعت کر جہنم. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وعدہ کر کے آئے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اولاد میں اور مال میں بھی شامل ہو. میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. تو اللہ کے کون سے بندے ہیں جن پہ اس کا زور نہیں چلے گا؟ کہ میرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے. اللہ ہم سب کو مخلص بنا، یعنی صرف اللہ کی بات، صرف اللہ کی رضا کے لیے. جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہو جائیں. اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. یہ ہے وہ ابلیس، شیطان کا طرز عمل اور اس کے پیروکار کا انجام. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام سے خطاب. اب یہ ابلیس کا انجام ہوا، یعنی فرشتے جو ہے وہ ایگزام میں پاس ہوئے، ابلیس فیل ہوا. فیل ہونے کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کیا اور سب باتیں ہوئی اور اللہ رب العزت نے خبر دے دی کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں بہکائے. اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے خطاب کر جو سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کے اندر ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس حسد اور اس جلن کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں تیرا متقی اور تقوی والا بندہ بنا اور مخلص بندہ بنا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم.